مرد کی کمائی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتا ہے، اور وہ آگے سے اتنا خوبصورت انداز میں مثال دے کر وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد کے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے صرف ایک ہی وقت کا کھانا ہے نا، اور اس کے گھر میں اس وقت جو ہے وہ اس کی ماں بھی بھوکی ہے، اس کا باپ بھی بھوکا ہے، اس کی بہن بھی بھوکی ہے، اس کا بھائی بھی بھوکا ہے، اور اس کی بیٹی بھی بھوکی ہے، اور اس کا بیٹا بھی بھوکا ہے، یہ اس گھر میں موجود ہیں، لیکن ایک وقت کا کھانا ہے، تو وہ کس کو کھلائے؟ اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی بھوکی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو دینا واجب ہوگا اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کھانے کے اوپر سب لوگوں کی نسبت جو ہے وہ بیوی کا حق زیادہ ہے، یعنی بیوی پر خرچ کرنا مرد کے لیے صدقہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اب میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے، میں نے آگے بھی کہا ہے، جو خون نہیں ہے آپ کا، لیکن وفا اس میں دیکھیں کتنی ہے۔ ماں، باپ، بھائی یا جو بہن ہوتے ہیں، یہ آپ کا اپنا خون ہے، مگر بیوی وہ رشتہ ہے جو تمہاری قسمت میں لکھ کر تمہارے نصیب سے تمہیں ملتی ہے، اور پھر وہ تمہاری ہر تھکن، ہر درد اور ہر پریشانی کو بانٹتی بھی ہے۔ اس کے دل میں تمہارے لیے دعا بھی ہوتی ہے، تمہاری راہ میں قربانی بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اسی رشتے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی آپ اگر اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک دوسرے کا سہارا بھی، عزت بھی اور پردہ بھی، اسی لیے بیوی پر خرچ کرنا وہ محض ایک فرض نہیں ہے، بلکہ وہ محبت کا اظہار بھی ہے اور وہ صدقہ بھی ہے۔ باقی آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں۔ آپ کتنے بھی اچھے ہو، چاہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو، پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو آپ کو غلط سمجھتا ہے مرتے دم تک آپ کو صحیح نہیں سمجھے گا، کیونکہ نظر کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ مجھے وہاں سے پڑھو جہاں سے میں خاموش ہوں، یہ ہنسنا ہنسانا تو ہنر ہے میرا، ہنسنا یا رونا ہو مجھے پاگل سا ڈھونڈوں، مجھے وہاں سے پڑھو جہاں سے میں خاموش ہوں۔ 850 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے مان کر چلے کہ 200 کروڑ عورتیں ہیں، اور آپ کی امی کا انتقال ہو جاتا ہے، امی کی تصویر لے کر جائیں اور رکھ کر دیکھتے رہیں۔ You're not going to get your mother. آپ کو امی نہیں ملے گی، آپ کو وہی 2 آنکھ دکھیں گے، 2 ہاتھ دکھیں گے، 2 پیر دکھیں گے، وہی لمبے بال دکھیں گے، لیکن وہ امی کا چہرہ نہیں دکھے گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، ہڈیوں میں سے گد چلا جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، آپ کو ماں نہیں ملنے والی۔ ہو سکتا ہے کہ جتنی دولت ہے اس سے 10 گنا زیادہ دولت مل جائے، جتنے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ایوارڈز ملے، جتنے آپ کے سبسکرائبرز ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ سبسکرائبرز ملے، لیکن once you lose your mother you're not going to get پھر سے نہیں ملنے والی ہے امی آپ کو۔ جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ عورتوں کو ذہنی مریض یا ڈپریشن اور پریشانی کا شکار بنانے میں سب سے پہلے ہے شوہر کا رویہ۔ سب سے پہلا اور گہرا اثر شوہر کے سلوک کا ہوتا ہے۔ لاپرواہی، طنز، بے عزتی یا صرف خاموش رویہ بھی عورت کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ساس سسر اور سسرال کا دباؤ۔ اگر عورت کو ہر وقت تنقید، تقابل یا کنٹرول میں رکھا جائے تو وہ آہستہ آہستہ خود پر اعتماد کھو دیتی ہے۔ سماجی دباؤ۔ معاشرہ عورت سے بہت کچھ مانگتا ہے، کامل بیوی، کامل ماں، کامل بہو،
लेकिन उसकी अपनी ज़ात, जज्बात और ख्वाहिशात को अक्सर नजरअंदाज करता है। वालिदैन की तरबियत या बेरुखी। बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी बेटी को इतना साबिर और बर्दाश्त करने वाला बना देते हैं कि वो जुल्म को भी किस्मत समझकर सह लेती है। दोस्तों और सपोर्ट सिस्टम की कमी। औरत के पास अगर कोई सुनने वाला ना हो तो वो अपने अंदर के दुखों से खुद ही बीमार हो जाती है। खुद एतमाद